اگر لوگوں کا یہ مزاج بن جائے کہ ایک کتاب گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی بجائے الگ الگ ٹاپک پہ درس ہوتے رہیں اور زور و شور والے بیانات ہوں، مسجدیں گرج جائیں، دل دہل جائیں، اگر اس طرح کا مزاج ہوتا ہے، چٹپٹی باتیں اس کے اندر ہوں، اگر یہ مزاج بن جائے تو یہ بگاڑ کے دور کی علامت ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر تمہارے فقہا کم ہو جائیں، قرہ زیادہ ہو جائیں اور دین کے لیے تفقہ حاصل نہ کیا جائے اور دین کے عمل سے دنیا چاہی جائے، یہ سارا معاملہ یہ فتنے کا بگاڑ کا دور ہوگا۔ سلف ایسا نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجالس میں بیٹھتے، ایک ایک چیز کو گہرائی کے ساتھ صحابہ سمجھتے تھے۔ یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے بعد میں جب فتنے آئے تو صحابہ اس میں جمے، لیکن ان کے بعد والے نہیں جم پائے۔ دیکھیے کیسے بڑے بڑے فتنے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور نبوت کا دعویٰ کرنے والا کھڑا ہو گیا، مسیلمہ۔ صحابہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، صحابہ ڈٹے رہے اس کے اوپر، انہوں نے اس کے ساتھ قتال کیا۔ خوارج آئے، خوارج سے انہوں نے قتال کیا۔ کئی فتنے صحابہ کے دور میں آئے، ان میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ کیوں؟ انہوں نے دین کو سرسری حاصل نہیں کیا تھا۔ سرسری علم شک اور شبہ کے دروازے باقی رکھتا ہے، لیکن گہرا علم ایسے دروازوں کو بند کرتا ہے جس میں سے شک داخل ہو۔ گہرائی کے ساتھ آپ دیکھیے، جو آدمی اپنی جیب میں، دونوں جیبوں میں کیا ہے، جتنی جیبیں اس کی ہیں اس میں کدھر کیا ہے اس کو معلوم ہو، کنفیوز نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جس کو نہیں معلوم ہے اس سے سوال پوچھا جائے تو کنفیوز ہوگا۔ گھر کے ہر کونے میں کیا ہے اس کو معلوم ہے، کس تجوری میں کیا ہے اور کس دراز میں کیا ہے اس کو معلوم ہے۔ اس سے کوئی سوال پوچھے، آپ دیکھیے، آپ تعجب کرتے ہیں اس آدمی سے، میڈیکل میں آپ گئے اور آپ نے دوائی مانگی اس سے، وہ جا کے فلاں جگہ سے فوراً لا کے آپ کو دیتا ہے، آپ سوچتے ہیں کیسا آدمی ہے، کیا کنفیوز نہیں ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے کون سی دوائی کہاں رکھی ہوئی ہے۔ یہی دین کے معاملے میں ہونا چاہیے، جبکہ دنیا کے معاملے میں لوگ کرتے ہیں، دین کے معاملے میں ہونا چاہیے۔ ایک کیبل آپریٹر کو معلوم ہوتا ہے برابر کون سا فون جو ہے کہاں وائر کس کا لگانا چاہیے، برابر معلوم ہوتا ہے۔ جو ٹیلی فون والا ہوتا ہے برابر وہ وائر جس کا فون ہے اسی کے ساتھ لگاتا ہے۔ اتنے سارے کیبلز میں اس کو برابر سمجھ میں آتا ہے کون سا کس کا ہے، وہ ماہر ہوتا ہے اپنے کام کا۔ دوسرا آدمی دیکھ کر اس پر تعجب کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں تفقہ۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے، یہ آیت کہاں فٹ ہوتی ہے، یہ حدیث کس کے حکم، اس میں سے کس کے بارے میں حکم نکلتا ہے، ان دو آیتوں میں واقعی کس آیت کا کیا مطلب ہے، جمع کیسے کیا جائے گا، ناسخ منسوخ کیا ہے، عام و خاص کیا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ ظاہر بات ہے ہر آدمی کہے گا بھائی ہر آدمی تو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے پھر تو حجت بازی میں بھی مت جا۔ یہاں بولنے کا مطلب یہی ہے، اصل مقصود اس گفتگو کا یہ ہے کہ اگر تو بحث مباحثے کے میدان میں جا رہا ہے، اس سے پہلے کے مرحلے تو نے طے کیے ہیں، نہیں مت جا۔ لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ آدمی میں شوق ڈیبیٹ کا زیادہ ہے لیکن گہرے علم حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے۔ یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ ایک آدمی جس کے پاس کمائی نہیں ہے اور وہ آدمی صدقہ دینے کے لیے نکلے اور کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں، بتائیے۔ اسی لیے شیخ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ فرماتے تھے فاقد الشیء لا یعطی۔ چھوٹا جملہ ہے لیکن زندگی بھر یاد رکھنے جیسا ہے۔ فاقد الشیء لا یعطی، محروم عطا نہیں کر سکتا ہے۔ بھئی ایک آدمی جس کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ آدمی کسی کو کچھ دے سکتا ہے؟ نہیں۔ تیرے پاس خود علم نہیں ہے تو دعوت دینے کے لیے نکلا۔ ایک آدمی اس کے پاس دوائی ہے، وہ دوائی دے گا۔ ایک آدمی اس کے پاس مال ہے، وہ کسی کو صدقہ دے گا۔ دین کی دعوت کے لیے کیا چاہیے؟ ایک علم چاہیے، دوسرا اخلاق چاہیے۔ تیرے پاس علم اگر نہیں تو تو دے گا کیا؟ جو خود محروم ہے وہ دوسروں کو عطا نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا اور دعوت سے آگے کا مرحلہ حجت بازی، بحث مباحثہ، یہ تو اور بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ اس میں پڑھنے والا آدمی
اکثر دین کے معاملے میں شک شبہ میں پڑ جاتا ہے. اسی لیے جو لوگ اہل بدعت سے حجت بازی کرتے ہیں ان کی طرف سے جو ڈاؤٹس آتے ہیں ان کی وجہ سے یہ پریشان ہو جاتے ہیں. پھر کبھی شیعہ سے بحث کرتے کرتے شیعت بھی آدھی دل میں کہیں نہ کہیں جا کے بیٹھ جاتی ہے. قادیانی سے بحث کرتے کرتے اس کے شبہات بھی دل میں کبھی بیٹھ جاتے ہیں. منکرین حدیث سے بحث کرتے کرتے ان کے شبہات بھی کبھی دل میں بیٹھ جاتے ہیں. صوفیوں سے بحث کرتے کرتے ان کے ڈاؤٹس بھی دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور اس کا جو دل ہے یہ اہل باطل کے لیے پناہ بن جاتا ہے. اس کا دل ویسا نہیں رہتا جیسے پاک صاف پہلے بوڑھی عورتوں کا ہوتا ہے. بھولی بھالی سیدھی سادھی عورتیں جن کو کچھ نہیں معلوم، بھائی اللہ ہے، رسول ہے، قرآن ہے، ہمارا دین ہے، نماز ہے، روزہ ہے، تسبیح تلاوت ہے، بس موٹا موٹا دین. جو پختگی ان میں ہوتی ہے حجت کرنے والوں میں پختگی نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں ایسا ہے تو ویسا بھی ہے، یہ دلیل ہے تو وہ بھی ہے، اس کا دل مطمئن نہیں ہو پاتا ہے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے دین میں تفقہ اور تمکن حاصل کرے. جب یہ مضبوط ہے تبھی اس میدان میں جائے. اس سے پہلے جائے گا وائرس اگر آ گیا تو اس کے پورے کمپیوٹر کو خراب کر دے گا. کچھ وائرس ایسے ہوتے ہیں کہ بعد میں آپ اینٹی وائرس انسٹال کرنا چاہے وہ کرنے نہیں دیتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کچھ وائرس ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو نکالنے کے لیے اگر آپ اینٹی وائرس انسٹال کرنا چاہیں وہ اس کو بھی انسٹال کرنے نہیں دیتا. ایسا بھی کبھی ہو جاتا ہے، پھر ہر چیز میں شک آنے لگتا ہے. ایسا نہ کریں. دین کو اہل علم سے، اہل حق سے حاصل کریں، اس کے لیے کوشش کریں. تفقہ کتنا ضروری ہے، اور جو آدمی سے بیزار ہے وہ اپنے ایمان پر غور کرے. کیوں؟ ایک حدیث بتا رہا ہوں، سخت ہے، شاید آپ نے سنی ہو نہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خصلتان لا تجتمعان فی منافق. دو خصلتیں ہیں جو منافق میں جمع نہیں ہوتی ہیں. خصلتان لا تجتمعان، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. خصلتان لا تجتمعان فی منافق حسن سمت ولا فقہ فی الدین. حسن سمت، اچھے اخلاق کی پابندی. حسن سمت، اچھے اخلاق کی پابندی، اور دین میں گہری سمجھ. یہ منافق کو نہیں ملتی ہے. حجت بازی کا علم اس کے پاس ہوگا لیکن دین کا تفقہ نہیں ہوگا، وہ مسائل کو حل نہیں کر پائے گا. عقائد کے مسائل ہیں، عبادات کے مسائل ہیں، اور بھی مسائل ہیں، حدیثوں میں جمع، آیتوں میں تطبیق نہیں ہو پاتا اس سے. کیوں؟ تشکیک کی وجہ سے. لہٰذا یہ بہت سخت چیز ہے. اگر ہم فقہ سے بیزار ہیں، فقہ سے مراد وہ فقہ نہیں حنفی شافعی حنبلی مالکی، فقہ سے مراد دین کی گہری سمجھ. اسی لیے حدیث میں کیا ہے؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے. یہ خیر کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دین کا علم گہرائی کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق دے. لیکن اس حدیث سے معلوم ہے، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے، کہ نفاق دل کے اندر تفقہ اور اچھے اخلاق پر دوام سے آدمی کو محروم رکھتا ہے. اچھے اخلاق سے محروم انسان کو رکھنا اور تفقہ سے محروم رکھنا یہ مرض کی وجہ سے ہوتا ہے، نفاق کے مرض کی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے کبھی ایسا نہ کہیں کون اتنا گہرائی کے ساتھ علم حاصل کرے گا. نہیں، جتنا ہو سکتا ہے کریں، جتنا ہو سکتا ہے کریں. اللہ نے اپنے نبی سے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ کہیے اے میرے رب میرے علم میں مزید اضافہ کر، میرے علم میں زیادتی عطا فرما. ٹھیک ہے، ہر ایک کا مرتبہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک دم امام البخاری کی طرح علم حاصل کرے، ابن تیمیہ بن جائے یا ابن قیم بن جائے یا ابن کثیر بن جائے یا اسی طرح سے ذہبی بن جائے. نہیں ہوتا ایسا. ہر ایک کا اپنا اس کی اپنی ایک حد ہوتی ہے. لیکن کبھی بھی علم سے اور تفقہ سے بیزاری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. اس سے بیزاری کا اظہار، جس کو اللہ نے خیر بتلایا، جس کو نبی نے خیر بتلایا، اس کو خیر سمجھنا چاہیے اور اس کی طلب رکھنا چاہیے، چاہے اس کے لیے مشکلات ہوں. اس کی حرص اس کے دل میں ہونا چاہیے.